نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فہم رمضان کے پروگرام کے تیسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ سے پر امید ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اصلاحی قاعدہ کی تختی نمبر 3 کی مشق کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 3، تختی نمبر 3 حروف مقطعات۔ تختی نمبر 3 حروف مقطعات۔ مقطعات کا مطلب ہوتا ہے مد اور شد والے حروف، مد اور شد والے حروف۔ شد والے حروفوں کو ہم تھوڑا سختی سے پڑھتے ہیں اور ایک بار جزم کی حرکت کے ساتھ اور ایک بار اس کی اپنی ذاتی حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے کہ الف لام میم۔ لام پر چونکہ کھڑی زبر ہے اور کھڑی زبر کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ پھر پڑھتے ہیں الف لام میم۔ اگر آپ غور کریں تو ہم نے پہلے جب لام کو میم کے ساتھ ملایا تو وہ جزم کی حرکت تھی، جیسے الف لام، پھر ہم نے اس کی ذاتی حرکت کو پڑھا الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، طه طه طاسين ميم، طاسين ميم، طاسين طاسين، ياسين صاد صاد، حاميم حاميم، حاميم عين سين قاف، حاميم عين سين قاف، قاف نون۔ اب آپ کو میں نے جس طرح آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ شد کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، پہلے پچھلی حرکت کے ساتھ جزم کے ساتھ، یعنی لام کو جب میم کے ساتھ ملائیں گے تو جزم کی حرکت کو ظاہر کرے گا، جیسے لام، پھر اس کی ذاتی حرکت کو پڑھا تھا میم۔ اسی طرح اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مد کو کتنا کھینچتے ہیں۔ مد کو کھینچنے کو مد کو 3 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلیوں کو کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا اس کو آپ نے کھینچنا ہے، جیسے الف لام میم، الف لام میم۔ 3 انگلیوں کو کھول کر بند کرنا یا بند کر کے کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہم مد کو کھینچتے ہیں۔ اسی طرح آگے یہ ہے یہ والا حروف، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کو علیحدہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے حامیم پڑھ لیا، پھر عین سین قاف پڑھ لیا،
تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایک سانس میں پڑھیں گے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے لیے آپ کو جتنی بھی پریکٹس ہو سکے، پریکٹس سے یہ تختی بہت اچھی ہو جائے گی، اور یہ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو شخص روز اس کو اٹھ کر صبح دیکھتا ہے تو سارا دن اس پہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جزاکم اللہ۔ اور ایک کلیہ ہے جو کہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے، لیکن ابھی آپ کو میں تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں کہ جب نین کے اوپر شد آ جاتی ہے تو وہاں پر گنہ کرتے ہیں۔ یہ کلیہ ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ گنہ کرتے ہیں، اور میم مشدد چونکہ یہاں پہ آ رہا ہے اس لیے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ جب میم کے اوپر شد آ جائے گی تو اس پہ گنہ ضرور کریں گے، جیسے الف لام میم۔ جو لام پر ہم رکے ہیں وہ میم پر اصل گنہ کر رہے ہیں ہم۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را۔ اور میرے ساتھ پریکٹس کرتے رہیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ کاف ہا یا عین صاد، پھر پڑھیں کاف ہا یا عین صاد، طہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھڑی زبر کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے طہ، طہ، طاسین میم۔ میم مشدد ہے یہاں پر، تو یہاں پر بھی ہم گنہ کریں گے، طاسین میم، طاسین، طاسین، یاسین، صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف۔ پھر میرے ساتھ پریکٹس کریں، حامیم عین سین قاف، قاف، نون۔ یہاں پہ ہم تفصیل نمبر 3 کا اختتام کرتے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کی بار بار پریکٹس کریں گے اور اس کو اچھا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ۔ اب ہم فہم رمضان کے حصہ دوئم کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ آپ کے سامنے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج فہم رمضان کے شروع والے حصے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کر چکے ہیں۔ اب ہم اس کا اگلا حصہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، روزے کے مقاصد اور فوائد، اس پر بات کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج ہم روزے کا مقصد دیکھیں گے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 183، اور کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ تعالیٰ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ روزے کس پر فرض ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ کی ذات پر یقین کر بیٹھے ہو، جو اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ پر ایمان لا چکے ہو، اس کی کہی ہوئی بات، اس کے دیے گئے احکامات اس کو سن چکے ہو اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشاں ہو۔ اے وہ لوگو جو اپنے ایمان میں ثابت قدم ہو اور اپنے ایمان کا پروف دینا چاہتے ہو، تو جیسے باقی ساری عبادات ہیں اسی طرح تم پر روزے بھی فرض کیے گئے۔ روزے فرض کر دیے گئے، اور کیوں فرض کر دیے گئے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کے مہینے میں ہر بالغ عاقل صحت مند شخص کے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم وہ مقصد دیکھنے سے پہلے ایمان کا جائزہ لیں۔ ہم ایمان والے مومن لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اللہ تعالیٰ انتہائی محبت کا انجیکشن لگا کر امت مسلمہ کو دل کی گہرائی سے اللہ کے ایک حکم کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت ہی پیارا انداز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم، ہو سکتا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس روزے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ھدی للمتقین، ہدایت ہے قرآن پاک سراسر متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جس کی صفات سورۃ البقرہ کے شروع میں بتائے گی، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ متقین کی صفات ہے، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور اپنی پچھلی کتابوں پر اور قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ان کے لیے اتنی پیاری خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی متقین کے لیے، جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، ان کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ ملا، کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملا۔ اولئک ھم المفلحون، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو یہ کامیابی کا راز کیا ہے؟ یہ تقوی میں چھپا ہوا ہے۔ ہر عبادت کا مقصد ہی تقوی ہے۔ کوئی بھی عبادت دیکھی جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر عبادت کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرنا ہے، خوف خدا دل کے اندر بٹھانا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ اس ماہ رمضان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پورے 11 ماہ کی ٹریننگ کرواتا ہے تاکہ انسان تقوی حاصل کرے۔ گرمی، سردی، امتحانات، کسی صورت میں بھی روزے معاف نہیں ہیں، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ رمضان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے جسے ہم نے اچیو کرنا ہے؟ وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں کو ترک کر دینا ہے، برائیوں کو چھوڑ دینا ہے اور نیکیوں کو اختیار کر لینا ہے، یہ تقوی ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جس کو کر کے جو دل میں کھٹکے، وہ گناہ ہے۔ نیکی کیا ہے؟ جس کو کر کے دل پرسکون ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے، وہ نیکی ہے۔ ہم نے نیکیوں کو اختیار کرنا ہے اور برائیوں کو چھوڑتے چلے جانا ہے، اور برائیوں کو اپنے وجود سے ختم کرنا ہے۔
اپنے جسم سے ختم کرنا ہے، چاہے وہ جسمانی برائی ہو یا روحانی برائی، اس کو ختم کرنا تقویٰ ہے۔ یعنی تمام روحانی اور جسمانی برائیوں سے خود کو بچا لینا تقویٰ ہے۔ کچھ وہ برائیاں ہوتی ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں، ہماری جسم کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں، آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھنا، کانوں سے کوئی بری باتیں سننا، کوئی برے کلمات سننا، وہ چیزیں سننا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند جن کو فرمایا، اور اپنے اعضاء سے، اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسے کام کرنا جو اللہ کے ناپسندیدہ کام ہیں، اپنے پاؤں سے ان راہوں پر چل کر جانا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ سارے جسمانی اعمال ہیں جو گناہ ہے جو ہم کرتے ہیں، اور ان سب سے بچنا بھی تقویٰ ہے، اور روحانی طور پر ہماری روح کی بالیدگی، اس کی نشوونما کرنے کے لیے بھی روحانی برائیوں سے بچنا بھی تقویٰ ہے۔ روحانی گناہ جیسے ہم غیبت، چغلی یا اپنے دل میں بغض، کینہ اور حسد جیسی تمام اخلاقی برائیوں سے خود کو بچانا ہے۔ بچانے کا نام تقویٰ ہے، گناہوں سے بچ جانے کا نام تقویٰ ہے، برائیوں کو چھوڑ دینے کا نام ہی ایکچولی تقویٰ ہے۔ رمضان کا ٹارگٹ ہی یہ ہے جسے ہم نے اچیو کرنا ہے، وہ تقویٰ ہے۔ اس کے لیے ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے بھی رہیں گے، اللہ کا ذکر بھی کریں گے، تلاوت کلام پاک کے ذریعے اپنے قلوب کو منور بھی کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، جس کے ذریعے تقویٰ کا حصول ممکن ہے۔ اس آیت نمبر 183 میں یہ واضح کر دیا گیا، اور قرآن پاک کو سرچشمہ ہے جو کوئی ہدایت سے واضح کر دیا گیا اس میں، کہ اس کا مقصد ہی روزے کا تقویٰ ہے، اور یہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک تقویٰ اختیار نہ کیا جائے، اور تقویٰ کا حصول ممکن ہی نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ کی فرمانبرداری کا جذبہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی ناراضی سے بچے، ان تمام کاموں کی فہرست بنا لے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور ان تمام کاموں کو کرنے لگ جائے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ اور ہر اس کام سے بچے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ آگے چل کر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ گویا کہ تقویٰ کیسے حاصل کریں، اس کے لیے رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ اس کے لیے رہنمائی قرآن پاک سے ملے گی۔ قرآن پاک میں تقویٰ کے حصول کے لیے بے شمار آیات دی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں ایکچولی وہ تقویٰ کے حصول کے لیے ہیں، اور ایسی تعلیمات ہیں جو انسان کو راہ راست دکھاتی ہیں۔ اور روزہ رکھ کر انسان چونکہ کھانے پینے سے اور بہت ساری وہ جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، تو یہ بہت بڑی پریکٹس اس کی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے، جھوٹ سے، چوری سے، غیبت سے اور اس زنا سے، ان تمام چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ یہ تقویٰ ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اللہ کا ڈر جس سے ختم ہو۔ روزے کی حالت میں یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ روزہ میرا ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے وعدہ بھی کیا کہ اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور اجر بھی بے حساب، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کا اجر کیا ہے؟ گناہوں سے نہ صرف چھٹکارا بلکہ جہنم سے رہائی مل جاتی ہے۔ اور انسان جب ہدایت کا طالب ہوتا ہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ قرآن پاک کو سرچشمہ ہدایت سمجھتا ہے تاکہ تقویٰ کا حصول ممکن ہو سکے، تاکہ وہ جان سکے کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے میں نے بچنا ہے، کون سے ایسے گناہ ہیں
میں نے بچنا ہے۔ یہ روزے میں اصل میں تربیت اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ اگلے 11 مہینے ان تمام برائیوں سے انسان رک سکے کہ اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں وہ تمام کام جو بعض بات کھانا پینا حلال ہے، جائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں ہم نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح بہت سارے امور ہیں جو روزے کی حالت میں جائز نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بچنا سیکھیں، تقوی حاصل کریں، اور تقوی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو گناہ اللہ سے ڈر کر گناہ ترک کر دے، گناہ چھوڑ دے، وہ متقی ہے۔ اس کے اندر اللہ کا خوف ہو، خوف خدا ہو۔ روزہ رکھنے کا مقصد ہی انسانی معاشرے سے برائیوں اور گناہوں کی فضا کو ختم کر کے نیکیوں کو پروان چڑھانا ہے۔ قرآن پاک کی عملی تصویر ہر خاص و عام کو بنانے کی صحیح کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں روزوں کی مشق کروانے کا مقصد انسانوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف راغب کرنا ہے کہ انسان متقی بن جائیں، اللہ کی اطاعت کرنے لگ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ارشاد نبوی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں کیونکہ وسوسہ بھی نہ ڈال سکے، گناہ کا خیال بھی نہ کوئی لا سکے، اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس طرح تقویٰ کا حصول بہت آسان ہو جاتا ہے اور ممکن ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ نیکیوں کی عام فضا ہو جاتی ہے۔ سحری سے افطاری تک قرآن پاک کی تلاوت، پھر اس کے بعد ذکر و اذکار، اللہ کی یاد، 5 نمازوں کا اہتمام، خاص اہتمام، اور تراویح کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، راتوں کی عبادات کا اہتمام، شب بیداریوں کا اہتمام، یہ تمام چیزیں انسانوں کو کس چیز کے لیے تیار کر رہی ہیں کہ ساری زندگی تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہ صرف چند دنوں کے لیے، 1 مہینہ کے لیے یہ مقصد تقوی حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں یہ عادی ہو جانا اس چیز کا کہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے، قدم پھونک پھونک کر رکھیں، کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ کی پکڑ میں ہم آ جائے۔ تبھی تو تقویٰ کا جو اجر ہے وہ جنتان ہے، جنت میں 2 باغ اس کو دیے جائیں گے جو اس کے اپنے ہوں گے، جس کا مالک وہ خود ہوگا، کوئی وہاں پہ کوئی پھل توڑنے پہ اسے روکے گا نہیں، جہاں سے چاہے گا، جو چاہے گا پھل کھائے گا۔ تو یہ ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، جس کو باب الریان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ باب الریان میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، روزہ دار کے علاوہ کسی کو اس میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ باب الریان خاص دروازہ، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان روزہ داروں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو تو روزہ دار کے منہ سے جو بدبو ایک پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تو روزے کا مقصد انسان کو ایسے مقصد کے لیے تیار کرنا ہے کہ جو نوع انسانی کی ہدایت کے لیے انسان کام کرے تو خود پہلے برائیوں سے بچے، خود پہلے برائیوں سے رک جائے، تاکہ ایک معاشرے میں نیکیوں کا رواج ہو اور برائیاں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ روزے کے فوائد کیا ہیں، فائدے کیا ہیں؟ روزے کے بے شمار فائدے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ بتایا۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ پچھلے کوئی بڑے سے بڑے گناہ بھی جو کسی انسان نے کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے روزہ رکھنے سے، لیکن شرط یہ ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ۔ اگر یہ ساری چیزیں، یہ سارے لوازمات کیے جائیں تو کیا ہوگا کہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہیلے بہانوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے اس کی جان کو چھڑانا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بندہ بن کر رہے اور گناہوں سے بچ کر ہی زندگی گزارے اور اس کی زندگی میں گناہ قریب بھی نہ آئے۔ تو روزے دار کے لیے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سارے گناہ
عبداللہ بن حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت آپ کے پاس پہنچا جب آپ سحری کھا رہے تھے. اس وقت آپ نے فرمایا سحری کھانا باعث برکت ہے, یہ برکت اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو عطا کی ہے, تو سحری کھانا مت چھوڑنا. گویا کہ سحری کھانے میں برکت ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ کہ جب انسان سحری کھاتا ہے تو دن بھر اس کے اندر انرجی قائم رہتی ہے. پہلی امتوں کے روزے آپ دیکھیں کتنے مشکل روزے ہوتے تھے کہ جب وہ افطاری کر لیتے تھے تو دوبارہ وہ کچھ نہیں کھاتے تھے, لیکن امت مسلمہ کے لیے اتنا زیادہ خوبصورت طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ سحری کرو تاکہ تمہارے اندر انرجی بحال رہے اور پوری انرجی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکو, گناہوں سے بچ سکو اور نیکیوں کو اختیار کر سکو. اور یہ نسائی کی حدیث ہے کہ سحری کھانا باعث برکت ہے, اور یہ برکت اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو عطا کی ہے, اس لیے سحری کھانا مت چھوڑنا. اور سحری کے ساتھ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ انسان روحانی برکت کے ساتھ ساتھ سحری کھا کر روزہ رکھنے سے دن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دوسرے کاموں میں آسانی کے ساتھ حصہ لے سکتا ہے, اپنے تمام کام آسانی کے ساتھ وہ کر سکتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ رکھا ہے کہ اس کے لیے آسانی پیدا کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گندگی دور کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے بنائی ہے, اور جسم کو امراض سے پاک کرنے والی چیز روزہ ہے, اور روزہ آدھا صبر ہے. یہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہر گندگی کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. ہر گندگی کو دور کرنے کے لیے اس کو کیسے ریز کرنا ہے, کیسے صاف کرنا ہے. جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے اوپر جو مٹی ہوتی ہے وہ وضو کے ساتھ سارے اعضاء ہمارے دھل جاتے ہیں اور وہ گرد و غبار سارا ختم ہو جاتا ہے, اور چہرہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے, اور ہاتھ بھی صاف ہو جاتے ہیں, پاؤں بھی صاف ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں اللہ کا نظام کہ وضو کے ذریعے ہمارے بہت سارے جرمز ختم ہو جاتے ہیں جو ہم پر اٹیک کرتے ہیں, ہمیں بیمار کرتے ہیں. 5 وقت اگر کوئی وضو کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ روزے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان باوضو رہنا شروع کر دیتا ہے, اور یہ ایک قسم کا صفائی ستھرائی کا ایک ذریعہ بنتا ہے, اور جسم ہمارا پاک صاف رہتا ہے. اور کس چیز سے پاک صاف رہتا ہے؟ ہم اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرتے ہیں, ہم اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں, ہم اپنے دل و دماغ کی بھی حفاظت کرتے ہیں. روزے کے فائدے تبھی ہمیں حاصل ہوں گے کہ گناہ ہمارے اسی طرح دھلیں گے, اور ہم برائیوں سے تبھی بچیں گے, اور جنت ہمارے لیے تبھی ملے گی ہمیں جب ہم اپنی آنکھ کو روکیں گے ہر اس برائی کو دیکھنے سے جو اللہ نے منع کی ہے. روزے کی حالت میں تو کسی صورت بھی آنکھ کا بھی ہم روزہ ہے. جب ہم یہ سوچیں گے ہمارے اندر یہ تقویٰ روزے سے پیدا ہوگا, اللہ کا خوف پیدا ہوگا کہ میں نے اپنی آنکھ سے کوئی ایسا سین نہیں دیکھنا, کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنی, موبائل میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنی جو اللہ رب العزت کو ناراض کرے, اور جس سے کیونکہ میری آنکھ کا بھی روزہ ہے. اور اسی طرح اپنے کانوں کو کچھ ایسا نہیں سنوانا, اپنے کانوں کو کچھ ایسا نہیں سنوانا, اس کو سنوانے سے روک دینا ہے. اچھی بات سنوانی ہے اور بری باتیں سنوانے سے اپنے کانوں کو روک دینا ہے. غیبت سے, چغلی سے اور ہر اس برائی سے اپنے کانوں سے روک دینا ہے, میوزک سے. اور اسی طرح وہ برائیاں جو انسان کے کانوں سے جب ٹکراتی ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک کھٹکا پیدا کر دیتی ہیں. تو تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ کیا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے ہمارے دل میں کھٹکا سا لگا رہے, کھٹکا پیدا ہو جائے. تو ہمارے دل کے اندر ایک کھٹکا لگ جانا اور ہمیں ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا, یہی تقویٰ ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے اعضاء بالکل پرسکون رہیں گے, اور ہمارے ذہنی طور پر بھی پرسکون رہیں گے. اور اسی طرح ہمارے ہاتھوں کو ہم نے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے کسی کو تھپڑ لگا دینے سے. اور اپنی زبان کا بھی روزہ ہے, زبان سے گالی گلوچ, جھوٹ اور کسی کو برا بھلا کہنا, لعن طعن کرنا, اور یہ ساری باتیں انسان روزے کی حالت میں سے رک جاتا ہے. تو یہ روزے کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ انسان کی زبان کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے, اور انسان کے جسم کی بھی حفاظت ہوتی ہے. جسم کو صاف ستھرا رہتا ہے, اور یہ کہ نہ صرف جسمانی طور پہ انسان پرسکون رہتا ہے بلکہ اس کی روحانیت بھی درست ہونے لگ جاتی ہے. وہ اس کے روحانی فائدے بھی آپ دیکھیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہم چوری چھپے بھی
جتنی مرضی پیاس لگی ہو ہم پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے حلق سے اندر نہیں لے کے جا سکتے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں روزے سے ہوں، ہم سب جانتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، اور یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اس وقت اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اتنی زیادہ پیاس ہے کہ بھوک شدید لگی ہے، کچن میں کام کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، کچھ کوکنگ کر رہے ہیں، بڑی پیاری پیاری خوشبوئیں آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک نوالا لے لیں، کون سا کوئی دیکھ رہے ہیں۔ تب ہمیں یہ روحانی فائدہ اس کا کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہم چھپ کر بھی کچھ کھانے سے بچ جاتے ہیں، اور اپنے نفس کو، سب سے بڑی بات نفس کی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارا نفس برائیوں سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ جو نفس ہے نا وہ برائی پر اکساتا ہی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اگر دیکھا جائے تو ایک نفس ہے جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے، اس کی 3 اقسام ہیں۔ نفس امارہ جو برائیوں پر اکساتا رہتا ہے، گناہوں پر اکساتا رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اور انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے کہ تم یہ کر لو، کوئی بات نہیں، ٹائم پاس ہو جائے گا، اب روزہ رکھا ہوا ہے، ٹائم ہی نہیں گزر رہا، چلو ایک مووی دیکھ لی جائے، چلے کوئی گانا سن لیتے ہیں، ذہن ادھر ادھر ہو جائے، بڑی پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی ہے، تو نفس امارہ برائی پر اکساتا ہے، روزے کے حد پہ بھی اکساتا ہے، اور وہ جب انسان اس سے رک جاتا ہے تو نفس کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ تو نفس امارہ انسان کو برائیوں پر اکساتا رہتا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ نفس لوامہ جو کہ ملامت کرتا ہے کہ نہیں، میرا روزہ ہے، میں نے بچنا ہے گناہ سے، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو میرے رب کو ناراض کرنے والا ہو۔ وہ یہ ایک دستک ہے جو ہمارے دل و دماغ پر ہوتی ہے، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں نا۔ ضمیر، جب ہم کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں تو ضمیر ہمیں ہمارے دماغ پہ دستک دیتا ہے، اور جب ہم اس دستک کو سن لیتے ہیں نا تو ہم فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، ہمیں روحانی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور لیکن جب اس دستک